بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے نیک اعمال اختیار کرنا۔ نیک اعمال اختیار کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے اس کے ذرائع ہیں جسے انسان کر کر اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نیک اعمال کون کون سے ہیں، اس وقت اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب مال عطا فرمایا ہے، اس حلال اور طیب مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، اور بلا کسی معاوضے کے انسانوں پر خرچ کیا جائے، جس کی کوئی توقع کسی سے نہ رکھی جائے، جسے ہمارے عرف میں صدقہ کہتے ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ تو بہرحال اس کی صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ اس وقت جو مجھے گزارشات عرض کرنی ہے وہ صدقے سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف آیتوں میں، مختلف سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طریقے سے چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے، عمدہ چیز خرچ کرنی چاہیے، اور ایسی چیز خرچ کرنی چاہیے کہ جس چیز کی محبت دل میں انسان کے بیٹھی ہوئی ہو، اور جو چیز اس کو زیادہ مرغوب ہو اور طبعی طور پر جو چیز زیادہ اسے پسندیدہ ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک مثال کے طور پر آدمی کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، 50 روپے کا، وہ نوٹ پھٹا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی سامان خرید پا رہا ہے، نہ دکان والا اس کو لے رہا ہے جی، نہ اسے پیٹرول پمپ والا لے رہا ہے، نہ کوئی فقیر لے رہا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ چلو صدقہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ 50 روپے یا 100 روپے جس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ نے اس پیسوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں، مدرسے میں، گلک میں آپ نے ڈال دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس کا بینیفٹ آپ کو اچھا ملے گا، اس کا بہتر بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ چیز آپ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی اچھی سے اچھی چیز، محبوب ترین چیز، مرغوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تو اس کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ دوستی کوئی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو میں نے یہ 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں تلاش کرنے سے آپ کو مل جائیں گی۔ ان تمام کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور اس بات کی طرف ان کی طبیعت کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ نے بہت اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اسی طریقے سے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، ذخیرہ احادیث میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ مشکات شریف میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، فرمایا کہ لوگوں اللہ کے مال میں صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، فقر سے پہلے صدقہ کر لو، مرض سے پہلے صدقہ کر لو، اور موت سے پہلے صدقہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں فقر، مرض اور موت کی وجہ سے تم صدقہ نہ کر سکو اور تم صدقے کے فضائل سے، اس کی برکات سے، اس کے ثمرات سے تم محروم رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تجربہ یہ ہے کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ دیکھو خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا، خفیہ طریقے سے صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، یہ اللہ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقے کے اندر اخفاء یہ افضل ہے۔ فقہاء نے لکھا صدقے میں اخفاء یعنی صدقہ پوشیدہ طریقے سے دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح حدیث میں ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمے پر اس کی موت، اسے کلمے والی موت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عجیب و غریب صدقے کی برکتیں، عجیب و غریب صدقے کے فضائل ہیں، اور صدقہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی رقم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یا بہت بڑا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، بہت زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کے حسن نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی قدر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ، کس میری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے یہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قلت اور کثرت کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور دل کی نیت اور دل کے ارادے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس کی برکتوں سے وہ مستفید ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر فاقہ ہوا، تو جب کوئی صورت نہ بن پڑی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی چادر دے کر فرمایا کہ آپ بازار جائیں اور اسے بیچ دیں، اور جو کچھ بک جائے آپ وہ لے کر آئیں، اس سے ہم اپنا گزر اوقات کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر گئے اور بازار میں اسے 6 درہم میں فروخت کر دیا، اور جب اس سے کھانا خریدنا چاہ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر نے سوال کیا اور اپنے فقر اور فاقے کا اظہار کیا۔ آپ نے سخاوت کا اعلیٰ درجہ، جس کو ایثار کہتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہوئے آپ نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھر میں فاقوں نے بسیرا ڈالا ہوا ہے، گھر میں فقر نے بسیرا ڈالا ہوا ہے، اور 6 درہم مل رہے ہیں، اپنی چیز بیچ کر اس درہم کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ کوئی اور مستحق آدمی آ گیا، آپ نے وہ اسے عطا فرما دیا۔ راستے میں ایک شخص ملے جن کے پاس ایک نہایت خوبصورت بڑی فربہ اور موٹی تازی اونٹنی تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بہت عمدہ اونٹنی ہے، آپ اسے خرید لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میری جیب تو اس وقت خالی ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لے لیں، بہت بہترین اور اچھی نسل کی قیمتی اونٹنی ہے، پیسے آپ بعد میں دے دیے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی ادھار ان سے خرید لی۔ ابھی گھر جانے لگے، ذرا سا آگے گئے، ایک اور صاحب مل گئے، کہا کہ اے علی
یہ اونٹنی تو بہت ہی اعلیٰ نسل کی ہے، کیا آپ اس اونٹنی کو مجھے بیچنا چاہیں گے؟ آپ نے مناسب نفع کا خیال کر کر بیچنے کا ارادہ کر لیا، اور بھاؤ تاؤ کے بعد 160 درہم میں آپ نے وہ اونٹنی اگلے آدمی کو بیچ دی۔ اس کے بعد پھر آپ اس شخص کو بازار میں تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے جس سے اونٹنی خریدی تھی، 100 درہم اس کو دے دیے، اور اس کے بعد 60 درہم کا جو فائدہ ہوا وہ آپ گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دی اور پورا واقعہ سنایا۔ بعد میں انہوں نے یہ عجیب و غریب واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ علی، یہ سودا بہت مبارک ہو، یہ اونٹنی بیچنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور یہ اس 6 درہم کے صدقے کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال انسان کا کم نہیں ہوتا، اور ہمیشہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار فوائد اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ابھی تو مجھے یہ مختصر سی گزارشات کرنی تھی صدقے کے فضائل سے متعلق۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صدقے سے متعلق اہم مسائل اور اہم احکام اور بہت ضروری باتیں اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ کسی خاص چیز کا صدقہ کرنا ضروری ہے، کووں کو یا چیلوں کو یا کبوتروں کو باجرہ کھلانا، چھچڑا ڈالنا، یہ چیزیں صدقے میں دینی چاہیے، یہ مخلوق ہے اس کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یا بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ کوئی خاص چیز صدقہ کی جائے، کالا بکرا صدقے میں دیا جائے، اگر کالے کے علاوہ کوئی بکرا اگر اور ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور جس مقصد کے لیے صدقہ کر رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بے شمار بہت ساری اہم وہ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔